بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں علینا فاطمہ سال دوم گرلز ونگ صدر کیمپس کی جانب سے 28 ستمبر بروز منگل کے پر رونق دن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب میں دعوت دوں گی سر محمد دانش کو کہ وہ نماز کا سبق پڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور تعریف تیرے لیے ہے، وتبارک اسمک، اور برکت والا ہے نام تیرا، وتعالی جدک، اور بلند ہے بزرگی تیری، ولا الہ غیرک، اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔
جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ سر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اب میں دعوت دوں گی سر محمد ادریس کو کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی تفسیر سے ہم سب کو فیضیاب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. واو اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمینو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو تو کہتے ہیں، کیا، نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یعنی اس طرح کا ایمان لاؤ. قالوا تو جواباً کہتے ہیں، أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ کہ ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں، کہ ہم ایمان لائیں ان کی طرح جیسا کہ ایمان لائے ہیں بے وقوف. الا خبردار، اچھی طرح سن لو، لوگوں اس بات کو سمجھ لو، انہم ہم السفہاء بے شک یہی لوگ ہیں بے وقوف، ولیکن واو اور لیکن لا یعلمون نہیں جانتے. منافقین کی حرکات کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت سی برائیاں، بہت سی گندگیاں، بہت سے برے اخلاق ان آیات میں ذکر فرمائے ہیں. ان میں سے ایک چیز یہاں آج کی آیت میں آئی ہے کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، تو پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ظاہری طور پہ معاشرے میں تو مسلمان تھے، لیکن کبھی نجی مجلسیں ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ اعتماد کا معاملہ ہوتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے وہاں یہ ایسی بات کرتے ہوں گے، اپنی اندر کی کوئی چیز کھول دیتے ہوں گے، ظاہر کر دیتے ہوں گے، اور پھر وہ مسلمان انہیں سمجھاتے ہوں گے کہ بھئی اپنے ایمان کو ٹھیک کرو، اس طرح دوگلی پالیسی درست نہیں ہے، کھل کے پوری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. تو اس کے جواب میں یہ لوگ ایسی باتیں کہتے ہوں گے کہ بھئی ہم کیا ان باقی بے وقوفوں کی طرح کا ایمان لائیں. دوسری بات یہاں یہ کہا گیا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس لوگ سے مراد کون لوگ ہیں. یعنی وہ اس وقت جو صحیح ایمان لائے ہوئے تھے، منافقین کے علاوہ جتنے تھے، تو وہ وہی لوگ ہیں جنہیں آج ہم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور ڈائریکٹ شاگرد ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر کے ایک معیار قائم کر دیا ہے. اللہ نے ان کے ایمان کو پوری دنیا کے لیے، سب لوگوں کے لیے معیار متعین کر دیا ہے کہ ایسا ایمان چاہیے کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اطاعت کرنی ہے، کیسی فرما برداری کرنی ہے، ان کے آگے اپنی خواہشات کو کیسے فنا کر دینا ہے، ان کی اتباع کس طریقے سے کرنی ہے، اپنی خواہشات، اپنے رشتہ داریاں، اپنے تعلقات، اپنے مفادات کو کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ان کے احکامات اور ان کی باتوں کے آگے اپنے ان سب چیزوں کو کیسے فنا کرنا ہے، یہ سب کچھ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ سے سیکھنا ہوگا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی امت کے درمیان واسطہ ہیں، انہوں نے ہمیں سب وہ باتیں بتائی ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی۔ اسی لیے آگے چل کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اے صحابہ اگر یہ لوگ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا جائیں۔ تو آج بھی جو بھی انسان اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، تو اسے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو سامنے رکھنا ہوگا، اس معیار کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ کرتے تھے، جیسے انہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنے مفادات اور اپنی رشتہ داریاں اور اپنے سارے تعلقات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے فنا کر دیا، کیا ہم بھی ایسے ہی ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ اگر نہیں رکھتے تو اس تعلق کو درست کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے سامنے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے معیار کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اس طرح کا مجھے بننا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اطاعت کرنی ہے جس طرح انہوں نے اطاعت کی۔ تو اور منافقین کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بے وقوف؟ یہ ہمیشہ سے لوگوں کا یہ معاملہ رہا ہے، جن لوگوں کے دماغ پہ یہ دنیا سوار ہوتی ہے اور وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، وہ ہمیشہ ان لوگوں کو جن کے سامنے آخرت ہمیشہ رہتی ہے اور وہ اپنی ہر چیز کو کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا آخرت میں، یہ دنیا دار ہمیشہ انہیں یہی تانا دیتے ہیں یہ بے وقوف ہیں، ان کو زندگی گزارنا نہیں آتی۔ آج بھی یہی معاملہ ہے، یہ یہی کہتے ہیں، جو بھی آدمی اپنے کاروبار کرتے ہوئے سوچے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، نوکری کرنے لگا ہے سوچے یہ حلال ہے یا حرام ہے، اسے لوگ یہی کہتے ہیں بے وقوف ہے، اسے زندگی گزارنا نہیں آتی۔ اور جو آدمی بغیر کسی فکر کیے اور آخرت کو بالکل سوچے ہی نہیں اور ہر مجلس میں جہاں جائے ویسا ہی بن جائے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھا ہے تو ان کی جیسی شکل اختیار کر لی، اور بروں میں بیٹھا ہے تو ویسا بن گیا، اور جھوٹ بولنا پڑا تو جھوٹ بول دیا، فراڈ کرنا پڑا تو فراڈ کر لیا، اچھی اچھی باتیں کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو اچھی اچھی باتیں کر لی، یعنی جس رنگ میں رنگنا پڑے وہ اپنے آپ کو رنگ لے، لیکن ہر صورت میں وہ دنیا کے مفادات حاصل کرنا چاہتا ہو۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی عقل مند دانا ہے، اس کو زندگی گزارنی آتی ہے، اور اس کے برعکس جو آدمی ہر بات میں ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ دیکھوں یا نہ دیکھوں، یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، یہ بولوں یا نہ بولوں، یہ کام کروں یا نہ کروں، اس کا آخرت میں کیا اثر پڑے گا، اس کو لوگ کہتے ہیں اس کو تو زندگی نہیں گزارنی آتی، یہ کاروبار نہیں کر سکتا جی، یہ کوئی بڑا مقام، یہ کوئی عہدہ، کوئی مرتبہ یہ نہیں حاصل کر سکتا۔ لوگوں کا خیال یہی ہے، یہ ہمیشہ آخرت کو بھولنے والے لوگ جو ہوا کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کو جو آخرت کی فکر کرتے ہیں بے وقوف بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کے سامنے بھی یہی تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنی ساری رشتہ داریاں، اپنے کاروبار، اپنا گھر، اپنا علاقہ، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کر دیا۔ انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ رشتہ دار ناراض ہو گئے، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ قبیلے برادریوں والے ناراض ہو گئے، انہیں احساس ہی نہیں کہ گھر بار چھوڑنا پڑ گیا اور اچھے حالات کی ضائع ہو گئے، اچھے حالات ختم ہو گئے اور مشکلات کے دن آ گئے ہیں، گھر چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑ گئی ہے۔ اس لیے
وہ دنیا داروں کی نظر میں، وہ منافقین کی نظر میں بے وقوف تھے۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ لوگوں خبردار، اچھی طرح اس بات کو سن لو، انہم ہم الصفا، یہی لوگ ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا اللہ کے نیک بندوں کو بے وقوف کہتے ہیں، ان لوگوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بنا رہے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری خواہشات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیا ہے۔ یہ جو لوگ انہیں بے وقوف کہہ رہے ہیں نا، یہ دراصل خود بے وقوف ہیں، اس لیے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ چند روزہ زندگی کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ زندگی تو چند روزہ ہے، یہ تو کسی نہ کسی طرح گزر جائے گی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، اور انہیں یہ احساس نہیں ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یہ جانتے نہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ، یہ تو اتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں کہ آخرت برباد کر رہے ہیں، تو اصلاً تو بے وقوف یہ ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو معیار بنایا ہے، اس معیار کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھ کے ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جس طرح ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، فرما برداری کی، اور اپنی ساری خواہشات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کر دیا، قربان کر دیا، اس طرح ایک انسان، مومن انسان کو بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی خواہشات کو اس طرح اللہ کے رسول کے آگے قربان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی کوئی بھی تم میں سے کامل مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی ساری خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دے جو میں لے کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ سر۔ راستے میں آنے والا اندھیرا غار نہیں سرنگ ہوتا ہے، لیکن اس بات کا احساس صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو صبر اور حوصلے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، نہ کہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کے دن کے پیغام کے لیے میں دعوت دوں گی اماں لطیف کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا عنوان ہے استاد کا احترام۔ ایک دانا کہتے ہیں میرے استاد نے ایک دن مجھے بہت مارا۔ میں نے انہیں دل میں بہت برا بھلا کہا اور یہ نیت کی کہ یہ مجھے جب بھی ملیں گے میں وہاں سے منہ پھیر کے بھاگ جاؤں گا، لیکن وہ مجھے سکھا گئے۔ ایک دن ملے، سائیکل پر تھے، کافی بزرگ ہو چکے تھے، ان کے پاؤں شوگر کی وجہ سے سوجے رہتے، کبھی کبھی بنا جوتوں کے سائیکل چلاتے۔ مجھے دیکھتے ہی بولے رضوان، میں گاڑی سے بھاگ کر اترا۔ بڑے خوش ہوئے مجھے دیکھ کر، ایک دم سے ہاتھ جوڑ کے بولے یار مجھے معاف کر دو، تمہیں بہت مارا تھا، پر اس لیے مارتا تھا کہ تم کچھ بن جاؤ۔ آج تمہیں کسی مقام پر دیکھ کے رو پڑا ہوں کہ میرا شاگرد بڑی گاڑی میں بیٹھا ہے۔ بیٹا تم میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور رو پڑے۔ میرے سینے میں گھونسا لگا، تڑپ کر انہیں سینے سے لگا لیا۔ سارا روڈ یہ منظر دیکھ رہا تھا، پھر ان کے پاؤں چومے۔ ہم دونوں استاد شاگرد گلے لگ کر روتے رہے۔ عجیب سی مہک تھی ان کے سینے سے آتی، مجھے ان کی چھاتی میں سکون محسوس ہو رہا تھا، ابدی سکون۔ جس راہ چلتے بندے کو پتہ چلا وہ بھی رو پڑا استاد شاگرد کا پیار دیکھ کر۔ بات یہ ہے کہ آپ اچھے نمبرز نہ بھی لیں، اچھے گریڈز نہ بھی لیں، صرف اپنے ٹیچر کا ادب کریں تو اجر ٹیچر نہیں خدا دیتا ہے۔ مجھے یہ ملاقات کبھی نہیں بھول سکتی، مجھے تراشنے والے وہی تو تھے۔ میں ایک گمنام بے شکل پتھر تھا، اس لیے جتنا ہو سکے صرف استاد کے احترام کو ترجیح دیں، اور یہی فقط کامیابی کی سیڑھی ہے۔ جزاک اللہ علما۔ میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ اب میں ملی نغمے کے لیے دعوت دوں گی اقصیٰ مریم کو۔
تم ہو کے یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ اس کے اس چمن کے پھولوں پر، رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ، آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کی یہ جادے، یہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس اس کے یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ اس کے اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس اس کے۔ آج کی اسمبلی کا اختتام میں اس شعر سے کروں گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شکریہ۔